پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا. پیر کامل رازدار کن فکاں، پیر کامل غم گسارے دو جہاں. شیخ کامل بھی قبلے کی طرح ہوتے ہیں، اگر دور سے بھی ان کی طرف رخ کر لیا جائے تو فیض حاصل ہو جاتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے تعلق رکھنے والے 16ویں صدی عیسوی کے معروف ولی اللہ حضرت امام بری علیہ رحمہ کا روضہ مبارک پاکستان کے دارالخلافہ کے ساتھ موضع نورپور شاہ میں ہے، جو مارگلا کے پہاڑوں کے دامن مرجائے خلائق ہے. آپ بری بادشاہ، بری سلطان اور بری امام کے روضہ مبارک تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ مری روڈ جبکہ دوسرا راستہ ریڈ زون کی طرف سے آتا ہے. سید عبداللطیف قادری المعروف امام بری علیہ رحمہ کی ولادت باسعادت ولی کامل سخی محمود شاہ علیہ رحمہ کے گھرانے میں 1617 عیسوی کو چکوال کے گاؤں کرسال میں ہوئی. آپ کے دادا بزرگوار کا نام سید احمد علیہ رحمہ ہے. آپ پیدائشی ولی تھے. ہندوستان میں شاہ جہاں کا دور حکومت تھا. آپ کی کم سنی میں والد محترم سخی محمود بادشاہ علیہ رحمہ خاندان کو لے کر چکوال سے اسلام آباد کے علاقے باغ کلاں منتقل ہو گئے، جہاں آج اسلام آباد کا مصروف ترین مقام آپ پارا مارکیٹ ہے. آپ نے ابتدائی تعلیم اور سلوک کی منازل اپنے والد محترم حضرت سخی محمود بادشاہ علیہ رحمہ سے طے کی. بچپن کی ایک کرامت سے ہی اہل علاقہ آپ کے روحانی مقام سے واقف ہو گئے. بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو مویشی چرانے کے لیے بھیجا گیا. مویشیوں کو چرنے کے لیے چھوڑ کر آپ عالم استغراق میں کھو گئے. اس دوران مویشی چرتے ہوئے کسی کے کھیت میں چلے گئے اور فصل کو تباہ کر دیا. کھیت کا مالک اپنے نقصان کی شکایت لے کر آپ کے والد محترم سخی محمود بادشاہ علیہ رحمہ کے پاس حاضر ہوا. جب آپ سے اس واقعہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے حالت جذب میں فرمایا کہ فصلیں تو ٹھیک ہیں. آپ کے لبوں سے جملے صادر ہونے کی دیر تھی کہ فصلیں لہلہانے لگیں. آپ کی اس اجڑی فصل پلک جھپکنے میں لہلہانے کی کرامت کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا. آپ فقہ، حدیث، منطق، ریاضی اور طب کی تعلیم کے لیے غورغشی تشریف لے گئے، جسے آج اٹک شہر کہا جاتا ہے. آپ کی ہزارہ کے علاقے سے ایک معزز گھرانے میں شادی اور ایک دختر کی پیدائش کے حوالہ جات بھی ملتے ہیں. آپ کی صاحبزادی کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، جس کے فوری بعد اہلیہ بھی وصال فرما گئیں. آپ نے پھر شادی نہیں کی. آپ پارا میں مزار سخی محمود بادشاہ علیہ رحمہ کے احاطے میں حضرت بری امام علیہ رحمہ کا تمام خانوادہ مدفون ہے. آپ کے برادر محترم، والدہ اور ہمشیرہ کے مزارات پر خلق خدا کا جمع غفیر رہتا ہے. حضرت سخی محمود بادشاہ کے روضے سے چند گز پر ان کے خلیفہ شاہ شرف سرکار علیہ رحمہ کا روضہ ہے.
اہلیہ کی وفات کے بعد آپ باغ کلاں سے چورپور تشریف لے گئے، جو قافلوں کو لوٹنے کی وجہ سے چوروں کی اماج گاہ تھا۔ آپ کے روحانی تشرف اور تصرف نے ان چوروں کو باطن کی دنیا سے متعارف کرا دیا، جس کے بعد چورپور کا نام خلق خدا میں نورپور کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آپ نے اسی جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا اور تا دم آخر اسی مقام پر قیام کیا۔ عالم خلوت میں مصروف عبادت رہتے۔ نیلان بھوتوں، گنگڑ، نورپور کے غار، لوہے دندی کے مقامات آپ کی چلا گاہ رہیں۔ روایت ہے کہ آپ کے پیر و مرشد حضور زندہ پیر سید جمال اللہ حیات المیر نے جس مقام پر بھی کچھ عرصہ قیام فرمایا، ان کی بیٹھک محفوظ کرنے کے لیے عوام نے عمارت تعمیر کر دی۔ غوث العظم سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے پوتے حضرت حیات المیر المعروف زندہ پیر علیہ رحمہ قادری سلسلے کے ایسے بزرگ جن کی روحانیت کے فیض کے رنگ کو بھی عوام تو عوام، خواص میں بھی چیدہ چیدہ کو کچھ آگاہی نصیب ہوئی ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ جمال اللہ حیات المیر زندہ پیر کے حکم پر عبادت و ریاضت کے لیے حسن ابدال میں ایک پہاڑ پر مصروف عبادت رہے، جو بابا ولی کندھاری علیہ رحمہ کی چلا گاہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت زندہ پیر علیہ رحمہ نے ہی آپ کو برکہ امام کا مقام عطا فرمایا۔ اس کے بعد ہی آپ کو بری امام علیہ رحمہ کے نام گرامی سے پکارا جانے لگا۔ آپ کی بے شمار کرامات کے واقعات ہیں۔ ہندوستان کا فرمانروا اورنگزیب عالمگیر بھی آپ کا موتقد تھا اور اسے آپ کی امامت بر کی روحانی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اورنگزیب بادشاہ کا نورپور شاہ سے گزر ہوا تو آپ کو کھانے پر بلایا۔ آپ کے انکار پر خود خدمت میں پیش ہوا۔ آپ کے روحانی تصرف سے اورنگزیب نے آپ کی بر پر امامت کا نظارہ کیا تو قدموں میں گر گیا اور آپ سے دعا کی درخواست کرنے لگا۔ آپ نے 25 سال کی عمر میں کشمیر، بدخشاں، بخارا، مشہد، بغداد اور دمشق کی سیاحت کے علاوہ حجاز مقدس میں فریضہ حج کی ادائیگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا اعزاز حاصل کر لیا۔ آپ کا وصال 1706 کو نورپور شاہ اسلام آباد میں ہوا۔ آپ کے وصال کے بعد پہلا دربار اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کرایا، جبکہ روضہ مبارک کی نئی عمارت انتہائی شاندار تعمیر کی گئی ہے۔ آپ کے خلفاء حضرت مٹھا شاہ اور حضرت شاہ حسین بادشاہ علیہ رحمہ کے مزارات بھی آپ کے روضے کی عمارت میں ہیں۔ بری امام دربار سے نسبت رکھنے والے کچھ درویش کہتے ہیں حضرت شاہ حسین بادشاہ کسی ریاست کے شہزادے تھے، سیاحت کی غرض سے تشریف لائے اور پھر آپ کی نسبت کے صدقے درویشی اختیار کر لی اور ساری عمر آپ بری امام علیہ رحمہ کی خدمت میں رہے۔ کچھ درویش حضرات کے مطابق سلوک کی منزل کے مسافروں کے لیے بری امام سرکار علیہ رحمہ نے اپنی حیات میں ہی فرما دیا تھا کہ میری قبر پر آنے سے پہلے اور جانے کے بعد شاہ حسین بادشاہ کی تربت پر سلام پیش کریں تو ہی روحانی فیض حاصل ہوگا۔ اس لیے روحانیت کے مسافر خلفاء کی قبور پر سلامی پیش کرنے کے بعد بری امام کے دربار میں حاضری دیتے ہیں اور واپسی پر بھی ایسے ہی سلام پیش کرتے ہیں۔ ذکر مٹی اور فکر مٹی۔
ख्याल मिट्टी और गुमान मिट्टी, माल मिट्टी और असबाब मिट्टी, रंग मिट्टी और रूप मिट्टी, अंग मिट्टी और संग मिट्टी, यार मिट्टी और अगयार मिट्टी। मिट्टी से बना था और मिट्टी बन गया, निशान तक बाकी ना रहा, और तन अपने इस अफसोसनाक हाल पर जी भर के रोया।